بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سے ایسے گناہ کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور ان کو کس قدر دردناک موت نازل ہوئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم میں سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک گاؤں میں رہتی تھی اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم ایک خوشحال قوم تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات تھے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ لوگ اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص کرم یہ تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوشحال ہو گئی تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دیا اور یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ہفتے کا دن ایسا دن تھا کہ جس دن مچھلیاں کثرت سے آتی تھی اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم تعداد میں مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر بہت پریشان ہو گئے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے ہوتی ہوئی حوضوں میں آ جائیں گی، پھر نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی اتوار کے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کو ورگلایا کہ اس دن ہفتے والے دن شکار کرنے سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ میں آ جائیں گی اور پکڑ لی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو شیطان کی یہ ہیلہ بازی پسند آئی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ ان بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلہ بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہوں گی تو مچھلیوں کا شکار تو ہو گیا، یہ شکار بھی ہفتے والے دن قرار دیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے اس ہیلے بازی میں ان کی مخالفت کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کام کو برا سمجھتے تھے لیکن پھر بھی خاموش رہے، لیکن شکار نہ کیا اور دوسروں کو بھی نہیں روکا، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایک ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اس قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ نافرمانی کی اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن بھی شکار کرتے رہے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی سرعام مخالفت کرتے تھے اور ہفتے والے دن شکار کر کے ان کو کھایا کرتے تھے اور بیچا بھی کرتے
تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ کسی طرح سے اللہ کی نافرمانی کرنے سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور سرعام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ جو شکار سے رک گئے تھے، ایک طرف وہ لوگ تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار کرتے تھے اور اللہ کے نافرمان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ نافرمانی کرنے سے باز نہ آئے اور برابر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان لوگوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر کچھ یوں ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے ایک شخص بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ ان لوگوں کو دیکھ سکیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ جب لوگوں نے ان نافرمان لوگوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے دروازے کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان بندر بن جانے والے نافرمان لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم نے وہ کیا جنہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی تو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر، تو پھر سارے ہو گئے۔ اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کی 12,000 قوم کے لوگ بندر بن گئے۔ اس لیے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو بندر بنے تھے یہاں بھی موجود ہوں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آئندہ ایسی اسلامک معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔